أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما
أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك فما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو يأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه
إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. यहाँ पे सजदा है, सबने सजदा पढ़ना. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها
تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان
الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں رحیل باجی کو ویلکم کروں گی اور بہت زیادہ اور خوشی ہوگی سب کو مبارکباد واپس بھی. زوم پہ آ کے. واقعی لگتا ہے اپنے گھر مبارکباد. واپس آ گئے ہیں، کہیں سیر کو گئے ہوئے تھے. میں نے تو ایک پہاڑ ہی پہاڑ محاورہ تھے، بولا. اوپر نیچے ہو رہا تھا سب کچھ. ہاں بس وہ سارے لوگ نا انشاءاللہ اب بس خوش بھی ہو جائیں گے اور اب اللہ کرے کہ سب واپس بھی آ جائیں. ابھی تک تو صرف 23 لوگ ہی آئے ہیں. میرا خیال ہے نہیں کل مجھے تھوڑی تو سائرہ کا نہیں سنا گیا نا، تو اتنا زیادہ مجھے ہوا کہ سائرہ کو بس نہیں کہا ہے، سن. ریکویسٹ کی ہے کہ وہ انشاءاللہ
उसको रिक्वेस्ट ये की है कि वो रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह भेजेगी। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगी। सोचूंगी और वो इंशाल्लाह। ये Zoom पे भी हम रिकॉर्डिंग्स डालते कि सब लोग जरा अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज। सब लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, फरीन बाजी, रूबीना, समीर बाजवा, और हम आप ना साथ साथ खुद भी माइक आप म्यूट कर सकते हो, तो जब ड्यूरिंग द मीटिंग समीना बाजवा का भी म्यूट कर दे। सब लोग मैंने कर अपने दिया माइक म्यूट जरा सबके। प्लीज म्यूट कर दे, और अरहम आप भी ना जरा फौरन ही म्यूट कर दिया करें, ठीक है? बड़ी डिस्टॉर्शन होती है इसमें, फिर माइक किसी का खुल जाए ना तो फिर बहुत ज्यादा वो डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, आज हम इंशाल्लाह हमने तिलावत कर ली है सूरह यूसुफ की, और उसके बाद फिर सूरह राद और फिर सूरह इब्राहिम, 3 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पढ़ ली हैं, और हमने ये 13वां पारा पढ़ लिया है। तो इंशाल्लाह सना आज करेगी। इंशाल्लाह सना हमारे पास मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। चलें बिस्मिल्लाह करें सना। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है आपका? बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज हम सूरह यूसुफ की 59 आयत करेंगे। कल सायरा बाजी ने फर्स्ट किया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्लास में जो मेरी टेक्निकली 2 टीचर्स हैं। सो आपा तो है ही है, लेकिन सायरा बाजी से भी मैं लिसानुल कुरान का कोर्स कर रही हूँ, तो 2 टीचर्स की मौजूदगी में कुछ डिलीवर करना ना थोड़ा ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। जी, सूरह यूसुफ की हम 59 आयत करेंगे। सूरह राद है जिसकी 43 आयत है, और सूरह इब्राहिम है जिसकी के 52 आयत है। 13वां पारा जो शुरू हो रहा है, थोड़ा-सा लिंक करेंगे 12वें पारे से, कि जहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि पहले बादशाह चाहते थे उनसे मिलना, तो उन्होंने कहा कि पहले उन ख़वातीन के बारे में मालूम कर लें कि उनका क्या मामला हुआ। कि वो ये नहीं चाहते थे कि वो दोबारा से किसी एक स्कैंडलस किस्म के सिनेरियो में वापस बाहर आएँ, तो उससे पहले वो उस चीज़ को पूरी तरह से क्लियर करना चाहते थे। तो उसके बाद जब वो क्लैरिटी हो गई, तो उन्होंने जो सूरह 12वां पारा जहाँ पे ख़त्म हुआ था 52 आयत पे, कि मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता था कि मैंने दर-पर्दा अज़ीज़ की ख़यानत नहीं की थी, और ये कि जो ख़यानत करते हैं उनके प्लान्स को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता है। फिर 53 आयत से जो है 13वां पारा शुरू हो रहा है, जिसमें कि सूरह यूसुफ के जो है कि इसमें वो बता रहे हैं कि मैं अपने नफ्स की बारात नहीं कर रहा, कि मैं जो खुद को बेगुनाह साबित कर रहा हूँ, जब नफ्स हमारा तो बदी भरी उकसाता है। इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूरुर रहीम है। सो बादशाह ने कहा कि इन्हें मेरे पास लेकर आओ, इतना नॉलेजेबल शख्स है, तो इसको तो मेरा कोई खास एडवाइजर या कोई बहुत मुकर्रम शख्स होना चाहिए। तो बादशाह ने कहा, आप हमारे यहाँ कदर मंजिलत से देखे जाते हैं और आपकी अमानत पर भरोसा है। हम शुरू के लेक्चर से सूरह बकरा से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अमानत सिर्फ किसी के पास कोई आप कीमती शय रखवा देती है, अमानत वो नहीं है। सो मेरे ज़हन में जो डेफिनेशन आई कि इट कुड बी एनीथिंग दैट यू आर रिस्पांसिबल टू टेक केयर ऑफ। जिस चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर है, वो चाहे भरोसा ही क्यों ना हो, वो भी अमानत के ज़मरे पर आता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। सो अब ये कोई वो सोने चांदी वाले खजाने नहीं थे, वो वाले ट्रेजर्स नहीं थे, ये तजारती थे। यानी कि एक तरह से समझ लें उन्होंने एक ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड को या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी ले ली थी, क्योंकि उस ख्वाबों की ताबीर के तहत के जो 7 साल बहुत अच्छे आएंगे और बहुत अच्छा जो है एग्रीकल्चर होगा, लेकिन उसके बाद जो 7 साल हैं वो खुशहाली के आने वाले हैं। तो उन्होंने उन खजानों का चार्ज लिया। शॉर्टकट ये था कि बादशाह के खास एडवाइजर बन जाते, लेकिन ना अल्लाह ताला को मकसूद था, ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बल्कि उन्होंने उस काम की ज़िम्मेदारी ली जहाँ वो अपने इल्म और सलाहियतों की वजह से अज़ीज़ मिस्र के ओहदे तक पहुँचे। 56 आयत में उस जहाँ हमने इस सरज़मीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की, वो वहाँ खुद मुख्तार थे। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाज़ते हैं, नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता। सो आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान लाए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। ये जो खुदा तरसी वाला एलिमेंट है और जो ईमान लाने वाला है, हम सूरह यूसुफ में ये बहुत सारी जगह पे कनेक्ट हो रहा होगा।
58 سے 62 آیات جو ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ان کی ملاقات ہوئی اس کا ذکر ہے کہ جب خوشحالی کے 7 سال گزرے اور پھر خشک سالی آئی، فیمن ٹائم سٹارٹ ہوا، تو پھر جو مصر کے باہر دور دراز کے علاقے تھے وہاں بھی خبر پہنچی کہ مصر میں ابھی بھی نا فوڈ سپلائیز موجود ہیں، تو ان کے بھائیوں نے بھی وہ فلسطین سے آئے مصر خوراک کے لیے. حضرت یوسف نے تو انہیں پہچان لیا لیکن انہوں نے نہیں پہچانا. جو سورہ یوسف کل جیسے سارا باجی بھی بتا رہی تھی کہ اتنی خوبصورت سورہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب ہر آیت میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا، لائک میں بھی جب اس کو سمرائز کری تھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کون سی والی آیت کو ذرا اسکپ کر دوں، کون سی والی پہ زیادہ فوکس کر لوں. سو اٹس دیٹ کمپریہنسو تھنگ کہ انبیاء کے جتنے مین پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں نا، ان کے شخصی اوصاف یہ سارے کے سارے نا ذکر کیے گئے ہیں سورہ یوسف میں، اور ہمارے لیے تھرو آؤٹ لرننگ اور ٹیچنگ موجود ہے. جیسے کہ صداقت کا ذکر ہے، امانت کا ذکر ہے، توکل ہے، حسن اخلاق ہے، عفو درگزر ہے، یہ سب کے سب آپ کو سورہ یوسف میں ملیں گے. حضرت یوسف کا یہ بہترین اخلاق تھا کہ انہوں نے نا بھائیوں کو پہچان لیا لیکن کوئی تانا نہیں دیا، کوئی انتقامی بات نہیں کی، بلکہ ان کا سامان تیار کروایا اور کہا کہ اپنے ستیلے بھائی کو بھی لے آنا، جو کہ حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے بنیامین. تو دیکھو میں پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور مہمان نواز بھی ہوں، تو اگر اس کو نہ لا سکو تو پھر میرے پاس مت آنا. انہوں نے کہا کوشش کریں گے. اب ان کے ذہن میں تو تھا کہ ہم نے جو حضرت یوسف کے ساتھ سازش کی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے والد صاحب تو کبھی بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ بنیامین کو لے جائیں. انہوں نے کہا والد صاحب اگر وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم کوشش کریں گے. حضرت یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا، اب یہاں ہیومن سائیکی والا ایلیمنٹ کہ ان کو پتا تھا میرے بھائیوں کی ذہنی روش کیا ہے، ان کا جو سامان مطلب جو قیمت تھی جس کے عوض انہوں نے سامان لیا تھا وہ بھی انہوں نے ان کے سامان بھی واپس رکھوا دیا کہ واپس جائیں گے اپنا سامان پہچانیں گے. یقیناً ان کا جو لالچ ہے وہ والی روش ابھرے گی اور یہ تو پھر زیادہ زور دیں گے حضرت یعقوب پہ کہ اب ہم بنیامین کو بھی ساتھ بھیجیں اور ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. تو 63 to 66 آیات میں یہی پرمیشن کا ہی ذکر ہے کہ وہ حضرت یعقوب سے لے رہے ہیں کہ ہم بنیامین کو ساتھ لے جائیں ورنہ ہم وہاں سے مزید خوراک نہیں لا سکیں گے، کیونکہ عزیز مصر نے ہمیں منع کر دیا کہ بھائی کو نہ لاؤ تو خود بھی مت آنا. حضرت یعقوب نے کہا کہ میں اس معاملے میں تم سے ویسے ہی بھروسہ کر لوں تم پر جیسا کہ اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں، لیکن اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا بھی سامان، انہوں نے ہمارا مال واپس کر دیا ہے. تو پھر دوبارہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس سے بھلا اور کیا نفع کا سودا ہو سکتا ہے، اب تو واپس ضرور جائیں گے اور بنیامین کی ہم پوری حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب نے کہا کہ اللہ کو ضامن بنا کر اللہ کا عہد دیا، دیکھو ہمارے اس کال پر اللہ نگہبان ہے. 6 آگے سورہ یوسف میں نا جو ذکر ایک بہت نا تدبیر اور تقدیر یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پلان اور ڈیسٹنی کا بھی نا بہت ہی ایک خوبصورت کمبینیشن آپ کو ملے گا کہ سورہ یوسف از آل اباؤٹ پلانس. پہلے بھائیوں کی کانسپیریسیز تھی، ان کے پلانس تھے، پھر کنویں سے نکالے جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں سے پلانس اسٹارٹ ہو گئے کہ وہ خواب کی تعبیر کے مطابق آپ کو جہاں جس منزلت پر پہنچانا تھا. اینڈ ڈیفینیٹلی ہی از دا بیسٹ آف پلانرز. تو 67 آیت میں ہے کہ ان آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیلنس کیا پلان کو اور ڈیسٹنی کو، یعنی کہ دونوں کی بات کی کہ وہ ہمیں یہ یہاں سے ہمیں یہ ٹیچنگ مل رہی ہے کہ آپ پلان بھی کرتے ہیں اور پھر توکل کرتے ہیں. جیسے آپ ہمیشہ کہتی ہیں نا کہ اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد جانے کے لیے پلان کرو، اس راہ پہ نکلو اور پھر توکل کرو، یہ نہیں کہ کوئٹہ کی طرف چل پڑے اور توکل یہ ہے کہ اب اسلام آباد پہنچ جائیں گے. تو یہ بڑا وہ والا بیلنس ہمیں نظر آتا ہے پلان اینڈ ڈیسٹنی کا. انہوں نے کہا مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر اللہ کی مرضی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر کرے. سو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں کوئی خدشہ تھا کہ حاسدین کا حسد سے وہ بچانا چاہتے تھے یا کسی بھی طرح کے اپنے بیٹوں کو نا نقصان سے بچانا چاہتے تھے. نقصان مطلب انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں یہ خدشہ ہوگا کہ مصر کے ایک ہی دروازے سے صحرائی نوجوانوں کا ایک پورا جتھا داخل ہوگا تو حاسدین کے حسد کا شکار ہو سکتا ہے. یہی ہوا کہ جب وہ مختلف دروازوں سے بھی داخل ہوئے تو یہ تو احتیاطی تدبیر تھی نا، لیکن اللہ کے پلان کے آگے کام نہیں آئی. حضرت یعقوب کے دل میں جو خدشہ تھا اس کو دور کرنے کی کوشش تھی یہ، وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. سو آگے 69 to 77 آیات میں ناؤ اب ڈیسٹنی اور جو اللہ تعالیٰ کے پلانس ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں. یہ لوگ جب یوسف کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے بتایا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا. اب ان بھائیوں نے جو بھی ہمارے ساتھ کی جاتی ان کا تم غم نہیں کرو. سو جب حضرت یوسف کے ساتھ وہ اس حد تک جا سکتے تھے تو انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی تو بہت ساری کانسپریسیز کی ہوں گی.
تو وہ حضرت یوسف نے بھائی کو تسلی دی کہ بس جو ہو گیا، اب اس بات کا غم نہیں کرو. تو جب ان کا سامان پیک کر رہے تھے تو حضرت یوسف نے اپنا ایک پیالہ بھائی کے سامان میں رکھوا دیا. وہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا پانی پینے کا آپ خورا تھا، یعنی کہ قیمتی پیالہ تھا. کہیں پہ یہ مینشن ہے کہ وہ سامان ناپنے والا، جس سے وہ خوراک ناپ کے لوگوں کو دے رہے تھے، وہ والا پیالہ تھا. تو ان کے ملازم میں سے کسی نے آواز لگائی، ہے قافلے والوں تم لوگ چور ہو. انہوں نے کہا تمہاری کیا چیز چوری ہو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہی نہیں مل رہا. بھائیوں نے کہا ہم اس ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے تھے. ملازمین نے کہا اگر بات جھوٹ ہوئی تو اپنی سزا بتاؤ. اب دیکھیں یہاں پہ اب دین ابراہیم کے مطابق ان سے پوچھی کہ اپنی سزا بتاؤ. تو بھائیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے نا اس کو ہی رکھ لینا، کیونکہ دین ابراہیمی کے مطابق چوری کی یہی سزا تھی کہ جس پہ چوری ثابت ہو جاتی تو جس کے ہاں چوری کی جاتی اس کو اس کی غلامی میں دے دیا جاتا. سوچی یہ اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر حضرت یوسف کے ذہن میں ڈالی کہ دین ابراہیم کے قانون کے مطابق بھائیوں نے خود سزا تجویز کی. اس کے بعد جو ہے سب کی تلاشی ہوئی اور بنیامین کے اس میں سے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا. تو حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، کیونکہ مصر کے شاہی قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے. تو دونوں قوانین کی بات بھی رہ گئی، دونوں قوانین کا احترام بھی رہ گیا، اور ایک پلاننگ کے ذریعے جو ہے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک بھی لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں. بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے اس میں تو کوئی حیرت نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی یوسف یہ چوری کر چکا ہے. اگین حضرت یوسف کا مطلب اتنا اخلاقی مظاہرہ کہ وہ پھر بھی خاموش رہے. یہ نہیں کہا کہ جس کے دربار میں کھڑے ہو اسی کے پر بات کر رہے ہو اور اس کے ساتھ کیا کر چکے ہو وہ بھول گئے ہو. بس اتنا کہا کہ بہت ہی برے لوگ ہو، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت سے خدا ہی جانتا ہے. سو مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نانی کے گھر سے کوئی بت چھپا کر اسے توڑ دیا تھا. تو obviously وہ چوری نہیں تھی، اس کو اس وقت چوری وہ کنسیڈر کر رہے تھے، لیکن وہ چوری نہیں تھی، اس کا کانٹیکسٹ بالکل ڈفرینٹ تھا کہ انہوں نے ایک بت توڑا تھا. تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت خدا ہی جانتا ہے. آگے 78 to 82 آیات میں ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف سے درخواست کی کہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں بطور سزا، لیکن اس سے جانے تھے. حضرت یوسف نے کہا میں ظالم ہو جاؤں گا کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور جان پہ ظلم کروں. تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو جو سب سے بڑا بھائی تھا جس نے پہلے مشورہ دیا تھا کہ حضرت یوسف کو قتل نہ کریں بلکہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دے، کوئی قافلے والا لے جائے گا. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم نے اپنے والد سے خدا کے نام پر عہد لیا ہے، سو اس لیے بھول گئے ہو کہ حضرت یوسف سے تم نے کیا زیادتی کی تھی، یوسف کے ساتھ جو تم پہلے زیادتی کر چکے ہو. یہاں اگین ہیومن سائیکی والا ایلیمنٹ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی برا کر لینا تو جو ریگریٹ اور گلٹ ہوتا ہے نا وہ ہمارے اندر رہتا ہے، وہ ہمارے انر سیلف کو نا سیٹسفائی نہیں ہونے دیتا. جیسے 12ویں پارے میں ہم نے آیت پڑھ لی کہ پھر ہم نیک بن جائیں گے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی وہ پروف کر دیا تھا کہ وہ تو بھیڑیے لے گیا حضرت یوسف کو اور اس طرح ہوا، لیکن ان کو معلوم تھا اور کئی سال گزرنے کے باوجود بھی فوراً سے ان کے ذہن میں وہ گلٹ اور وہ ریگریٹ موجود تھا. اس نے کہا میں تو نہیں یہاں سے جاتا، تم والد کو جا کر یہ معاملہ بتاؤ. آگے اگین پھر 83 to 87 کہ اب توکل کا معاملہ ہے، توکل کا سبق ہمیں یہاں مل رہا ہے. حضرت یعقوب کو جب بنیامین کے بارے میں پتہ چلا تو شدید صدمے سے دوچار ہوئے، لیکن توکل کا دامن پھر بھی نہیں ہاتھ سے گیا. کہا میں اس پر بھی صبر کروں گا، بخوبی کروں گا، فصبر جمیل، بہترین صبر کروں گا. امید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے گا اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. صبر وہی کر سکتا ہے جو ٹرسٹ زیادہ کرتا ہے، جس کا توکل زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، جسے پتا ہو کہ جو کھو دیا ہے دنیا میں تو اس سے تو بہت بہتر آخرت میں ملے گا، یا جو کھو دیا دنیا میں اس میں اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے اور اس نے کچھ میرے لیے بہتر سوچ رکھا ہے، تو وہی صبر کر سکتا ہے جس کا توکل مضبوط ہو. سو اللہ کے دیے ہوئے علم سے حضرت یعقوب یہ تو جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں اور کس حال میں ہے. مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن پھر بھی پر امید تھے، پھر بھی توکل پر قائم تھے. تو توکل اور صبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نہ ہم اپنے نقصان پر، اپنے لاس پر جو ہے غم کا اظہار نہیں کریں، بلکہ غمگین ہونے کے باوجود ہم گلے شکوے نہ کریں، نہ اللہ سے نہ دنیا سے. مطلب ہم لوگوں کے سامنے اپنی رودات نہ سناتے پھریں. توکل اور صبر کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، یہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اللہ کو اور ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ ول ریورٹ آن دس. سو حضرت جب ان کے بیٹوں نے بھی کہا کہ آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہیں، آپ تو اپنی جان لے لیں گے ایسے، تو حضرت یعقوب نے فرمایا
میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. سو پریشانی، وہی درس ملا کہ پریشانی کا اظہار ہمیں صرف اللہ ہی سے کرنا ہے. میرے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. آگے 88 سے 93 آیات میں ہے کہ حضرت یوسف کی جب ان بھائیوں پر حقیقت واضح ہوئی کہ جب وہ تیسری بار گئے تو بھائی کہا کہ اب تو ہم مصیبت میں ہی مبتلا ہیں نا، اب تو ہمارے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے جس کے بس خوراک لے سکے، تو جتنا کچھ ہے اس کے بس کچھ خوراک دے دے اور باقی ہمیں خیرات کر دیں. تو حضرت یوسف سے اب نہیں رہا گیا. انہوں نے پھر اپنے بھائیوں سے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مطلب اب ان سے اپنے بھائیوں کی حالت نہیں دیکھی گئی، حالانکہ بھائی جو کچھ کر چکے تھے اس کے باوجود ان پہ الزام نہیں دے رہے، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جبکہ تم نادان تھے. تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جبکہ تم نادان تھے. تو بولے کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. اگین ویری ویری کمپوز ریپلائی، کوئی تانا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا اب خیرات لینے میرے ہی دربار میں کھڑے ہو. اگین وہ جو عجز و انکساری انبیاء کی شان ہے نا، تو وہی والا رویہ ہمیں نظر آیا. اتنا کمپوز ریپلائی دیا دو باتوں میں، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. تو سورہ یوسف کا مطلب ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ٹیچنگ تھی کہ آپ کسی بھی عہدے پر اپوائنٹ ہو جائیں، کسی بھی منصب پر چلے جائیں، اچھا اخلاق اور عز و انکساری جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اسٹیپل ہونا چاہیے. میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. انہوں نے معافی مانگی اور حضرت یوسف نے معاف کر دیا اور دعا دی کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے. آگے 94 سے 98 تک ہے کہ حضرت یوسف نے پھر اپنا کرتا دیا تھا کہ والد صاحب کی بینائی لوٹ آئے گی. پھر بھائیوں نے والد کے سامنے اعتراف کیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا زیادتی کی تھی اور ان سے بھی بخشش کی دعا کی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے. تو اس پورے جو ایک سٹوری اللہ تعالیٰ نے بتائی تو اس میں یہودیوں کو یہ بھی جواب دیا گیا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہوئے تھے. پھر حضرت یوسف نے اپنے والد صاحب کو اپنی پوری زندگی کی رودات بتائی. تو میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے، بڑی سٹل پلاننگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، مطلب بہت obvious نہیں ہوتی ہے کہ جب آپ اس کی حکمت اور مصلحت کی بات کرتے ہیں نا تو اٹس ویری سٹل، بڑی غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اپنی مرضی پوری کرتا ہے. بے شک وہ علیم و حکیم ہے. اللہ کی جو تدبیریں ہوتی ہیں نا وہ فار سائٹڈ ہوتی ہیں، ویژنری ہوتی ہیں. تو وہ شاید اس لیے ہم جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں بہت جلدی میں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. اللہ شر میں سے خیر نکال دیتا ہے. لائک حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر بنا دیا. تو یہ ایسے پلانز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو پھر اس میں ہمارے لیے صبر اور توکل کتنا امپورٹنٹ ہے زندگی کے ہر معاملے میں، وہ آپ اندازہ کر لیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت خوبصورت سی دعا ہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، باتوں کی تہ تک پہنچنا اور خوابوں کی تعبیر بتانا سکھایا. آسمان زمین کے بنانے والے تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی. مجھے وفات دے حالت فرماورداری میں اور مجھے ملا دے نیکوکاروں سے. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملے میں ایسا ہی کریں. اس میں ہمیں دعا کا بھی سلیقہ سکھا دیا گیا کہ کس طرح سے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں، عظمت کا بیان کر رہے ہیں، پھر عاجزی کا بھی اعتراف کر رہے ہیں، خاتمہ بالخیر مانگ رہے ہیں. روز قیامت صالحین کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ میرا ساتھ ان کے ساتھ ہو. تو ہمیں وہ دعا کا سلیقہ بھی سکھا دیا گیا. تو جب نبی ایسے دعا کرتے ہیں تو آپ کی پھر دعائیں کس طرح کی ہونی چاہیے. قصہ یوسف ختم کرنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو گئے اور کہا کہ دیکھیں آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے نا جب یہ سب کچھ ہوا، تو یہ واقعات تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. اور جو لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں دراصل آپ ان کو کچھ بھی بتا دیں، وہ تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے نا. ان کا مقصد تو آپ کو زج کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، یہ مان کر دینے والے لوگ نہیں ہیں. 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. یہ والی آیت کو ہم تھوڑا ذہن میں رکھیں گے اور سورہ رعد کی جو انیشیل آیات ہے نا وہاں پہ بھی ہم اس کو کنیکٹ کریں گے کہ زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. پھر 106 and 7 جو آیت ہے وہ بہت الارمنگ ہے. دیکھیں ہم منکرین کی بات، انکار کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا شرک کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی اکثریت ہی شرک کرتی ہے. مطلب
ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر ایسے کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اب وہ دوسرا کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کوئی خواہش نفس بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا کوئی شیطانی عمل بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ آپ کو اللہ کے جو ہے معاملات، اللہ تعالیٰ کے حکم نظر نہیں آتے. وہ کوئی بھی، جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بزرگ ہستیوں کو ہم ان کو کسی نہ کسی ان کی صفات میں یا کچھ حقوق میں وہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ یہ وہی ہمارے ایمان لانے والوں کو ہی اللہ بتا رہے ہیں. اور جیسے آپ بتاتی ہیں کہ شرک کی تو بہت ساری اقسام ہے نا، تب آپ سوچنے بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے مطلب بال برابر بھی ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے. ایسا کرے ایسا نہ ہو کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے اور یہ بے خبر ہو. اب یہ ایمان لانے والوں کو وارننگ ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہے، ان کا کام نہ صرف دعوت دینا ہے. اور نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ شرک کرنے والوں سے تو میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. آخری جو آیات ہیں 109 سے 11 تک، اس میں یہی ہے کہ وہ سوال کرتے تھے کہ بھئی یہ کیسے نبی ہیں جو کہ بشری تقاضے بھی رکھتے ہیں. یہ سورہ رات میں بھی سوال ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام رسول انسان تھے اور انہی بستیوں میں رہنے والے تھے. آخرت کا گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے تو ہماری مدد ان کو آ پہنچی. ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا ہے. اگلے لوگوں کے قصے عقل و ہوش والوں کے لیے عبرت ہیں. قرآن کی باتیں بناوٹی نہیں ہے بلکہ پہلے آئی کتابوں کی تصدیق ہے. ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اس کے بعد سورہ رات سٹارٹ ہوتی ہے. سورہ رات مدنی سورہ ہے جس کی 43 آیات ہے. توحید باری تعالیٰ کا اس میں ذکر ہے. جو اس کے جو بیسک ایلیمنٹس جن پہ بات ہوئی ہے وہ وہی حق اور باطل والی ہے، ایمان بالرسالت ہے. تو جو پہلی آیت ہی ہے اس میں قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے وہ سراپا حق ہے. That's all truth. اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان لانے سے محروم رہے گی. انہیں بتا بھی دیا گیا کہ یہ حق ہے، سراپا حق ہے، اور ساتھ میں پریڈکٹ بھی کر دیا گیا کہ اس کے باوجود بھی لوگ اس پر ایمان لانے سے محروم رہیں گے، کہ اکثریت. پھر 2 سے 4 آیات جو ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشنز کی بات کریں. کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنا جو بڑا اور بلند آسمان ہے وہ بغیر کسی پلر کے آپ کو قائم نظر آ رہا ہے. ہمیں اس کی ٹرانسلیشنز نا اس طرح سے بھی ملتی ہیں کہ بغیر سہاروں کے، جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر نہ آتے ہو. تو جو تم کو نظر نہیں آتے والی بات ہو رہی ہے نا، ایکچولی سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ ایسے کسی آٹومیٹک نظام سے یہ سب کچھ نہیں چلتا. ایک ان سین پاور ہے، ایک انویزیبل سپورٹ ہے جس نے کہ یونیورس کو اور آسمان کو جو ہے تھاما ہوا ہے، وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں. قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو کہ صرف اور صرف سائنس پہ بات کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب وہ آپ کی انسانی تخلیق کی بات کرتے ہیں تو انیٹمی کی بات کرتے ہیں، باٹنی کی بات کرتے ہیں، زولوجی کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیوگرافی کی بات کرتے ہیں، ہر طرح کے سی ٹرانسپورٹیشن تک کو ایکسپلین کر دیا. ہر طرح سے کاسمولوجی پہ تو بہت ہی زیادہ ہیں، فلکیات پہ تو بہت ہی زیادہ آیات ہیں. تو یہاں بھی وہ بتا دیا گیا کہ ایک انویزیبل ان سین پاور موجود ہے جس نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اللہ ہی اتنی بڑی کائنات کا رب ہے، حاکم ہے، اور کائنات میں ہر کام اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے. پھر ہے کہ اللہ سورج و چاند کو ایک خاص ضابطے کے تحت گردش دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں جو ہمیں بہت پہلے بتا دی گئی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے پروون ہوتی گئی. پہلے کہا کہ جی صرف زمین گھومتی ہے، پھر ریسرچ آئی کہ نہیں جی پروو ہو گیا کہ زمین اور سورج دونوں گھومتے ہیں. زمین پھر پتا چلا کہ زمین تو اپنے آربٹ میں گھومتی ہے اور جو سورج ہے وہ صرف اپنے ایکسس پہ گھومتا رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتا دی گئی تھی وہ بعد میں غور و فکر اور تدبر کے بعد وہ ہم نے نہیں کیا، لیکن جس نے بھی کیا ہم تک یہ پتا چل گیا، ہم تک یہ میریکلز قرآن پاک کے پہنچ گئے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہی ہے. یہ ایک فکس ٹرم اپوائنٹمنٹ ہے ہر چیز کی، اس کا مقرر وقت ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جانے والی ہے. اللہ کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر فرما رہا ہے اور جملہ مخلوقات کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جبکہ اللہ تعالیٰ اب جیوگرافی کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہاں پہ جہاں پہ فلکیات کی بات ہو رہی تھی تو آپ کو بتاؤں کہ
थोड़ा सा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है स्पेस और ये सारी वाली चीज़ों में, तो टोक्यो ऑब्जर्वेटरी के चेयरमैन थे, जब उनको कुरान पाक की आयत दिखाई गई जो कि कॉस्मोलॉजी रिलेटेड थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब वो पहले तो बड़ा इम्प्रेस हुआ कि इतना सच है यूनिवर्स के बारे में ये आयत में लिखा हुआ। देन ही सेड के हम ना एक लिमिटेड चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, हम पूरी कायनात पर इन अ गो एक क्या कहना चाहिए इसको, मजमूई तौर पर जो है हम उस पर फोकस नहीं कर सकते, हम बड़े छोटे हिस्से के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो सब है मैं पढ़ रहा हूँ, इसको देखकर तो मुझे लग रहा है कि जैसे कोई एक ही ओवरव्यू में पूरी कायनात को देख रहा है। सो ऐसा कौन कर सकता है? ऑब्वियसली क्रिएटर, जिसने उसको क्रिएट किया है, सस्टेनर जिसने उसको सस्टेन किया हुआ है, ऑर्गेनाइजर जो कि उसको ऑर्गेनाइज किए हुए है। देन ये सेट के मुझे ना इससे फ्यूचर रेफरेंसेस मिलेंगे कि मुझे अपनी फ्यूचर रिसर्च जो मैं करना चाहता हूँ उसके हवाले से एक कि इसमें भी जब हम एंड की तरफ जा रहे हैं तो अल्लाह ताला जिक्र करें कि निशानी अक्ल वालों के लिए, ये सारी चीजें बताते हुए ये जियोग्राफिकल फैक्ट्स बता रहे हैं, फल्कियात से मुतालिक फैक्ट्स बता रहे हैं कि निशानी अक्ल वालों के लिए। उसके बावजूद हम साइंस को इतना अलग कर देते हैं, जितना साइंस से मुतालिक इस्लाम है उसके बावजूद हम इसको हर चीज को हमारे लोग अलग कर देते हैं। और व्हाई आई एम सेइंग दिस, और क्यों मैंने आपसे कहा था कि वो आयत 105 आप सूरह यूसुफ के ज़हन में रखिएगा कि जमीन और आसमान में कितनी निशानियां हैं जिन पर से लोग गुजरते हैं और तवज्जो ही नहीं करते हैं। लाइक कैप्लियर 16, नासा का एक कैप्लियर मिशन था जिसमें 2011 में उन्होंने कैप्लियर 16b एक सैयारा दरियाफ्त किया, तो वो उसमें 2 सनसेट एंड 2 सनराइज है। सो किसी ने उसको लिंक किया कि क्या ये एक इट्स अनदर मिरेकल ऑफ कुरान, कि जिसके मुताबिक कि वो सूरह रहमान की उस आयत से लिंक किया कि रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, क्योंकि यहाँ भी 2 सनसेट और 2 सनराइज की बात हो रही है। ये मशरिक मगरिब हमारा ईस्ट वेस्ट वाला नहीं है, ऑब्वियसली अरबी जुबान में गर्ब और गरूब होने से यानी कि सनसेट से, और शर्क जो रूट वर्ड्स हैं, शर्क साराबाजी सी आई एम लर्निंग, सो शर्क जो है मतलब सनराइज से है। तो ये 2 सनसेट और 2 सनराइज की जो रब की बात हो रही है, तो क्या ये कैप्लियर 16 ये वो हवाला है? तो कई लोगों ने, आप बिलीव करें कि लोगों ने कहा ये झूठ है, नाउजुबिल्ला कुरान के ऊपर झूठ एसोसिएट उसके साथ किया जा रहा है, और बड़ा ब्लास्फेमस कमेंट्स थे उसके बारे में, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि ये तो इब्ने कतीर रहमतुल्लाह अलैह तो इस आयत की तफसीर फरमा गए हैं। अब 1373 में वफात पा गए थे इब्ने कतीर रहमतुल्लाह अलैह, और हम अभी तक वहां अटके हुए हैं। और जबकि कुरान पाक हमें सूरह राद में भी कह रहे हैं निशानी अकल वालों के लिए है, इन सब चीजों के फैक्ट्स बताते हुए। तो ये सोच लें कि हम कहाँ खड़े हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ने वसी और जमीन को फैलाया, पहाड़ उठाए, गहरे दरिया नहरें बहा दी हैं, फल और मेवे जोड़ों की सूरत में पैदा फरमाए हैं। अल्लाह ने रात और दिन का जो एक रेगुलर सिस्टम जारी किया हुआ है, मुख्तलिफ जमीन को मुख्तलिफ खत्तों में तकसीम किया है, कहीं खेत हैं, कहीं बागात हैं, कहीं पे मादनियात हैं और दूसरे रिसोर्सेज हैं। अल्लाह ही अंगूरों और खजूरों के बागात उगाता है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ने एक ही जड़ से ना खजूर के 2 दरख्त उगाए, लेकिन उनके अच्छा सूरह रात में ना हमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी ऐसे, जैसे कि अल्लाह ताला वाकई चाहते हैं हमें ये बात समझा देना, और वो ऐसी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि वो चीज हमें फौरन क्लिक कर जाती है। कह रहे हैं कि एक ही जड़ से खजूर के 2 दरख्त उगाए, लेकिन उनके फलों के जायके और लज्जतें मुख्तलिफ कर दी। सबको एक ही पानी से राख करता है, किसी को बेहतर बना देता है और किसी को कमतर। कि इसके लिए तो अगर हम बहुत ही होमली एग्जाम्पल भी कोट करें तो एक ही बाप की औलाद होती है, और कोई जान बचाने वाला बन जाता है और कोई जान लेने वाला बन जाता है। हालांकि परवरिश एक ही माहौल में हुई होती है, सैराब एक ही पानी से हुए होते हैं। बिलाशुबा अल्लाह की कुदरत के शाहकार गौर फिक्र करने वालों के लिए है, निशानी अक्ल वालों के लिए है। फिर आगे 5 से 7 सूरह रात की जो आयात हैं उसमें वही कि काफिरों के जो भी एतराजात थे कि हम जब मिट्टी में मिल जाएंगी हमारी हड्डियां तो फिर दोबारा कैसे जिंदा होंगे। तो कहा कि इन लोगों को तो अल्लाह की कुदरत पे यकीन ही नहीं है ना, तो अगर ईमान ना लाए तो दर्दनाक अजाब का शिकार होंगे। अल्लाह उन पर रहम करना चाहता है, लेकिन वो खुद ना अजाब मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि ठीक है हम पर अजाब क्यों नहीं आता, अगर हम आपकी बात नहीं मानते हैं, हम हठधर्मी कर रहे हैं तो हमें अजाब क्यों नहीं आता। हक को तस्लीम करने के बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मुआवजा दिखाने की फरमाइशें करते होते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम मुआवजा दिखाकर लोगों से जबरदस्ती हक मनवाना नहीं है। ये सूरह रात में कई जगह पे अल्लाह ताला इसी बात को बार बार दोहराएंगे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام حق کا راستہ دکھانا ہے. آخرت میں جو آپ اکاؤنٹیبل ہیں، جن چیزوں کے لیے آپ کی جوابدہی ہونی ہے، اس حوالے سے آپ کو خبردار کرنا ہے، وارننگ دینا ہے، وہ رہنما ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کے فرمائشی معجزے دکھانا آپ کو ان کا کام نہیں ہے. پھر آگے 8 سے 10 میں نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے علیم ہیں، کتنا کامل علم ہے اللہ تعالیٰ کا. یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ماں کے وomb میں کیا ہوتا ہے، کیا پرورش پا رہا ہے. پریگنینسی کی بات کریں، جو کچھ اس میں بن رہا ہے اس میں کتنی کمی بیشی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ. پھر کائنات کی ہر شے مطلب نپی تولی مقدار کے ساتھ، پوری مقدار کے ساتھ اللہ کو علم ہے. سمندر میں کتنا پانی ہے، آسمان پہ کتنے ستارے سیارے سب کچھ ہے، دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اس کی ایگزیکٹ کوانٹٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. انسان کسی بات کو چھپائے، ظاہر کرے، اونچی آواز سے کہے، ہلکی آواز سے کہے، دل میں سوچے، اللہ کو سب پتہ ہے. کوئی انسان دن میں کوئی کام کرے، رات میں چھپ کر کرے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، بلکہ وہ اس کی لوکیشن، اس کی اسٹیٹس سے بھی واقف ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا ہے. سو آگے جو آیت 11 ہے اس میں تو وہ ایک ہم بہت شعر سنتے آئے تھے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو وہ اس کا جو اس کی جو سورس ہے، اس کے پیچھے جو تھاٹ ہے، وہ قرآن پاک کی یہی آیت ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل لیتی. اگر جو قوم خود اپنے اوصاف پہ کام نہیں کرتی، وہ خود کو نہیں بدلتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتا. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے سے نہیں جلتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. سو 12 سے 13 میں آسمانی بجلی کا ذکر ہے. رات جو کہ اس سورہ کا ٹائٹل بھی ہے. سو رات میں ایک حدیث کے مطابق ہے کہ رات اس فرشتے کا نام ہے جو کہ بادلوں کو ہانکتا ہے، اور وہ اتنی کڑکدار آواز سے اور اتنی زوردار آواز سے ان کو ہانکتا ہے، ان کو اس جگہ لے کر جاتا ہے جہاں یا تو انہیں برسنا ہوتا ہے یا جہاں ان کو پہنچنا ہوتا ہے. تو اس کا ذکر ہے. کہیں پہ ہے کہ یہ آسمانی بجلی سے مراد ہے کہ اللہ انسانوں کو آسمانی بجلی دکھاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسمانی بجلی دیکھ کے ہم کیا سوچتے ہیں، مطلب ہم یہ سوچتے ہیں یا تو اچھی بارش ہونے والی ہے، آج خوب برسے گا، یا پھر خوف ہوتا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں گر نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ اسی کی سوچ کی یہاں بات کریں. یہ آسمانی بجلی کڑکتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں کہ پھر یہ آسمانی بجلی کی آواز کیسے آتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ ہانکتا ہے تو اس کی جو قہر بھری جو آواز ہوتی ہے نا، تو اس سے جو ہر چیز ہے نا وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وہ خود بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، اور تمام فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں. پھر اللہ یہ بجلی ایسے لوگوں پر گرا دیتا ہے جو اللہ کے معاملے میں، اللہ کی قدرت کے معاملے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ان پر یہ بجلی گرا دیتا ہے. 14 سے 16 آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کرنی چاہیے. اگین اس میں اگزامپل کا ذکر ہے کہ انسان پانی کو دیکھ کر اگر ہاتھ پھیلائے کہ وہ اس کے منہ میں آ جائے، لیکن پانی اس طرح تو نہیں اس کے منہ میں آ سکتا. سو اللہ کے سوا آپ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ آپ کے پروفٹ اینڈ لاس کے لیے بالکل بھی رسپانسبل نہیں ہے، وہ اس بات کا اختیار ہی نہیں رکھتی، وہ سوورین ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے. کیا انہوں نے بھی کائنات میں کوئی شے بنائی ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا جن کو میرا شریک ٹھہرا رہے ہیں کیا انہوں نے کائنات میں کچھ بنایا ہے؟ تمہیں ان کی کوئی کریشن پتا ہے تو پھر بتاؤ. ہر شے کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے. یہ نہ صرف ہر شے کا بلکہ اس شے کا جو سایہ ہے وہ بھی عاجزی کے ساتھ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتا ہے. تو جو کافروں کی دعائیں ہیں وہ تو رائیگاں چلی جاتی ہیں، اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. آگے پھر اگزامپل ایک دے رہی ہیں، اور یہاں پہ وہ حق اور باطل کو الگ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے اوپر جو جھاگ آ جاتی ہے، یا پھر جب آپ کسی دھات کو، کسی میٹل کو میلٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک جھاگ آ جاتی ہے. تو جو جھاگ تو ختم ہو جاتی ہے، سوکھ کر اڑ جاتی ہے، لیکن جو پانی یا دھات آپ کے پاس رہ جاتی ہے وہی آپ کے کام کی چیز ہے نا، انسان کے لیے تو وہی مفید ہے. تو اس میں پانی یا دھات جو ہے وہ حق ہے جو سروائیو کرے گا، جس کی بقا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ باطل ہے جو کہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اور اس کو ختم ہو جانا ہے. سو حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے بھی اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، اور باطل کا ساتھ دینے والوں کے لیے بدترین بدلہ ہے. تو ان کی طرف سے کوئی بھی شے بطور فدیہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے. آگے 19 سے 24 آیات میں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کی صفات بتا رہے ہیں کہ جو رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتے ہیں،
تو ان کی کیا صفات ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ وہ یقین رکھتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہی وہ نعمت ہے جس سے حق کی ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ عہد بندگی کی پاسداری کرتے ہیں، ایاک نعبد۔ وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس تعلق سے مراد، کیونکہ اسلام میں قطع رحمی تو ہے ہی نہیں ہے، تو اس تعلق سے مراد اللہ کی کتاب سے تعلق بھی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بھی ہے، اپنے دور کے صالحین اور نیک لوگوں سے تعلق بھی ہے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے تعلق بھی ہے۔ تو وہ تمام تعلقات جن کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتا دیے قرآن پاک میں اور جنہیں جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، تو وہ ان تعلق کو قائم رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور آخرت کے لیے تو وہ ہر وقت لرزتے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے۔ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں آنے والی ہر مشکل پر صبر کرتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ وہ جو 10 صفات تھیں، یہ ان لوگوں کی ہیں یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں۔ ابھی ان کا انعام کیا ہے کہ جنت میں رہنے والے ہیں جہاں باغات ہوں گے، اور یہ اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے نیک والدین، ان کی نیک اولادیں، اسپاؤس، وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ فرشتے ہر طرف سے آ کے انہیں مبارکباد دے رہے ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر کیا اس کی بدولت نہ آج تم یہ ڈیزرو کرتے ہو۔ تو پھر آگے اب جہاں پہ یہ حق کا ساتھ دینے والوں کی بات کر دی، اب حق کے دشمنوں کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں 25 اور 26 آیا میں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 طرح کے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے کیے گئے عہد بندگی کا پاس نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب یا پھر سنت رسول، یا وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں برا انجام ہے۔ آیت 26 ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی تقسیم کی، رزق کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کی تقسیم کی دراصل بات ہو رہی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی کشادگی بخشتا ہے، جس سے چاہتا ہے نفع تلا رزق دیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ تو دنیا ہی کے طلبگار ہو چکے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں تو دنیا کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے، گھٹیا سی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ 27-29 میں بتا رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں نا، ان کے دلوں کو اطمینان حاصل کیسے ہوتا ہے؟ ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے۔ مخالفین کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی ہیں کہ جیسے ان پہ تو کوئی نشان ہی نہیں اتری ہے نا، ان نے تو کوئی معجزہ ہی نہیں دیا گیا۔ جواب دیا گیا کہ اللہ معجزہ دکھا کر زبردستی ہدایت کسی کو نہیں دیتا، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف ہدایت کے لیے عاجزی سے رجوع کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہی اللہ کے ذکر سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے لیے رجوع کر رہے ہیں، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہی کو ہدایت ملے گی، اور ان کے دلوں کو اطمینان بھی اللہ کے ذکر سے ہی ہو رہا ہے۔ 30 اور 31 آیا میں ہے، we have time. Okay. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کی دلجوئی کر رہے ہیں کہ ہم نے نا، آپ ان کے فرمائشی معجزوں کے سوالوں سے پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو اسی شان کے ساتھ، یعنی کہ بغیر کسی معجزے کے، بغیر کسی نشانی کے، اسی شان سے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھا دے؟ تو اس قرآن کی تو تاثیر ایسی کہ پہاڑ حرکت میں آ جائیں، زمین ٹکڑے ہو جائے، مردہ لوگ زندہ ہو کے باتیں کرنے لگیں، لیکن کیوں اللہ ایسے معجزے دکھا کر زبردستی کیوں کسی کو ہدایت پر لے کر آئے؟ تو ان کو تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کافروں کو، ان پہ تو ان کو صدمے دیکھنے پڑیں گے، ان پر تو کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، ان پر یا ان کے ارد گرد۔ ان پر تو یہ تو یہاں تک دیکھیں گے کہ آپ مکہ میں مطلب ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے، تو یہ اللہ کا وعدہ اور اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا۔ پھر دوبارہ حق کے جو مخالفین تھے ان کا ہی برا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ ہر رسول کو ہی طنز و مذاق کا جو ہے نشانہ بنایا گیا تھا، اور اللہ نے ان کو توبہ اور اصلاح کی مہلت بھی دی تھی، لیکن جب انہوں نے نہیں کی تو پھر سب کا ہی بہت برا انجام ہوا تھا۔ تو اللہ کی پکڑ ہے، اور پھر جس کو بھی آپ پکڑے، وہ اللہ کے مقابلے میں دوسری ہستیوں کو اپنا حمایتی قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے وہ لسٹ تو لے لو، ذرا کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے اللہ کی طرف سے وہ والی لسٹ دے دو جس میں اللہ نے خود ان ہستیوں کے نام بتائے ہیں جو تمہارے خیال میں کہ اللہ کے شریک ہیں، یا جن کو تم شریک مانتے ہو، بلکہ یہ تو تمہاری نا اپنی من گھڑت کہانی ہے اور مکاریاں ہیں، اور اللہ نے اسی میں نا تمہیں بڑا، اس کو تمہارے لیے بہت فیسینیٹنگ کر دیا ہے، بڑا خوشنما کر دیا کہ بس تم اسی میں الجھے رہتے ہو جو تمہارے اندر کی مکاری ہیں، کیونکہ
जिन भी चीजों को, लोगों को इन्होंने शरीक बनाया हुआ है, और जो खास तौर पे नेक लोग हैं जो पहले चले गए हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। हम तो इनसे ये कहकर नहीं आए थे, हम तो बस अल्लाह ताला आपका पैगाम, आपकी दावत देकर आए थे, और हम तो इनसे ऐसा कुछ नहीं कहकर आए थे, तो आपसे बिल्कुल दामन छुड़वा लेंगे, बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो तुमने अपने मुफादात के लिए ये इस तरह की कहानियां और इस तरह के लोग जो हैं वो घर रखे हैं। आयत 35 में बता रहे हैं कि जन्नत जो है वो खुदा तरस लोगों के लिए है, मुत्तकियों के लिए है, जन्नत का वादा है, वहाँ मेवे हैं, नहरें हैं। उसके बरक्स जो लोग अल्लाह के काम नहीं मानेंगे उनके लिए जहन्नुम है। 36 to 40 में है कि अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि अहले किताब में से भी ना एक ग्रोह ऐसा है कि जो अभी भी हक परस्त है, वो हक को हक मानता है, और वो कुरान के नाजिल होने पर अंदर ही अंदर खुश है। लेकिन इसके बरक्स जो मुशरिकीन मक्का है ना, ये चाहते हैं कि आप उनके माबूदों की इबादत में शरीक हो जाएं। अब यहाँ पे ना ये थोड़ी सी मतलब बड़ी गूज़बम्प वाली ना आयात है कि अल्लाह ताला के जो मुखातिब है ना, वो हम लोग नहीं है या कोई और नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है, और अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं कि फिर सोचे फिर हमारी क्या औकात है, और हम क्या कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा कर रहे हैं कि आप उनके साथ उनके माबूदों की इबादत में शरीक हो जाएं। आप उन्हें साफ-साफ बता दें कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं सिर्फ उसी की इबादत करूं, किसी को शरीक ना ठहराऊं। उन्हें आगाह कर दिया गया कि अगर बिलफर्ज नबी ने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो आपको भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर तुम्हें भी कोई हमसे बचाने वाला नहीं होगा अगर तुम उनकी बातों में आ गए। ये इतनी दो टोक बात ना अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे हैं, वो यहाँ इनके मुखातिब है। फिर हम कहाँ से इतनी जस्टिफिकेशंस ले आते हैं इस तरह की चीजों के लिए। उन्होंने कहा कि कैसे नबी थे जिनके बशरी तकाज़े हैं, तो बताया गया कि पहले वाले नबी भी सब ऐसे ही थे, सब के बशरी तकाज़े थे, सबके बीवी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने वो अपनी उम्मतों के लिए फिर भी बंदगी रब का मिसाली नमूना थे। तो हमने तुम पर फरमान अरबी नाजिल किया, इसके बावजूद तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई हामी और मददगार नहीं होगा, और तुम्हें उसकी पकड़ से कोई नहीं बचा सकता है। फिर आयत अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही उन्हीं के जराइम की बात हो रही है कि वो किस तरह के जो मुशरिकीन हैं उनका क्या बुरा अंजाम होने वाला है। अल्लाह ताला कह रहे हैं उम्मुल किताब उसी के पास है। सो जो उम्मुल किताब है इसके बारे में कहा जाता है कि ये मेन सोर्स है, जो यहाँ से जितनी भी इल्हामी किताबें आई हैं वो जो एक मेन सोर्स है जहाँ से सब आई हैं, तो वो उम्मुल किताब अल्लाह के पास है। बाय द एंड ऑफ दिस सूरा फिर वही जो हक के मुखालिफ है उनको धमकी दी गई है कि तुम्हारे गिर्द जमीन तंग हो रही है, इस्लाम कबूल करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, और जो दुश्मन है इस्लाम के, उनके असरात, उनका जो इम्पैक्ट है वो कम होता जा रहा है। सो माजी में भी हक के दुश्मनों का बुरा अंजाम हुआ है, उनकी साजिशें भी नाकाम हुई हैं। सो ये आपकी रिसालत का इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप खुदा के भेजे हुए नबी हैं, और इस पर अल्लाह गवाह है। तब अल्लाह गवाह है तो आपको किसी और की गवाही की, आपकी आपकी रिसालत और आपकी सदाकत जो है किसी और की गवाही की मोहताज नहीं है। सूरह इब्राहिम सूरह इब्राहिम मक्की सूरा है। ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल आखिरत, अगेन वही हक और बातिल वाली चीजें, तौहीद बारी ताला, हज़रत इब्राहिम की दुआ, ईमान बिल आखिरत, ये सारे इसके मेन टॉपिक्स हैं। जो फर्स्ट आयत है, ओके, उस आयत में कुरान पाक के नाजिल होने का मकसद बयान किया गया कि ये नाजिल क्यों किया गया है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तौफीक से गुमराहियों के अंधेरे से निकालकर हिदायत की रोशनी में ले जाएं, उन्हें उस अल्लाह की राह पर चलाएं। ये इसलिए नाजिल किया गया, कुरान पाक का मकसद ये है। अच्छा, सूरह इब्राहिम की जो फर्स्ट आयत है वो भी कुरान पाक के नाजिल होने के मकसद से शुरू हो रही है, और जहाँ सूरह इब्राहिम खत्म हो रही है तो वहां भी सॉर्ट ऑफ इसी तरह का मैसेज दिया गया है। फिर बताया गया है कि आयत 2 से 3 में कि काफिर कौन लोग हैं। से सुनिएगा, अब ये काफिर कौन लोग है बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ना हम अपनी मिरर इमेजिंग करेंगे कि जो उनकी सिफात बताई जा रही हैं काफिरों की, और हमें देखना है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अल्लाह वो हस्ती है कि आसमान और जमीन की हर शय उसी के इख्तियार में है। अलबत्ता जो लोग अल्लाह की आयत का कुफ्र कर रहे हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और ये वो लोग हैं जो कि दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, दूसरों को अल्लाह की राह पर आने से रोकते हैं, अल्लाह के अहकामात पर एतराज करते हैं। सो ये निशानियां, अब ये निशानियां जिसमें भी किसी कलमा गो में भी नजर आती हैं, तो देखें ये निशानियां हमें किस तरफ लेकर जा रही हैं, और अल्लाह ताला हमें ऐसी तमाम चीजों से महफूज रखें।
پھر انہیں بتایا گیا ہے کہ ہر رسول کو جو ہے جس قوم میں بھیجا گیا تو اس قوم کی جو زبان تھی نا وہ وہی زبان بولنے والے تھے، تاکہ جو پیغام ہے، جو میسج ہے، جو کمیونیکیشن ہے نا وہ امپیکٹ فل رہے، ایک پراپر کمیونیکیشن ہو سکے، کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ آئے. ٹھیک ہے، تو ہر دعوت دینے والا جو ہے جس قوم میں بھیجا گیا وہ وہی زبان بولنے والا تھا. پھر آگے آیت 5 سے 6 میں جو ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال لیں. ٹھیک ہے، اور اسے اللہ کے دنوں میں ایام اللہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ یاد دہانی کرائیں. اس سے مراد دی جاتی ہے وہ تمام مین ہسٹوریکل جو آپ کہنا چاہیے انسیڈنٹس جو کہ واقعات گزر چکے تھے پہلے کی قوموں پر، ان کے ساتھ جو بھی سزا جزا کا معاملہ ہوا، تو اسے اللہ تعالیٰ ایام اللہ سے تعبیر کر رہے ہیں کہ قوموں کو اللہ ان دنوں کی یاد دلانا چاہتا ہے جن میں اللہ کا غضب سرکش قوموں پر نازل ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھیں. ایسا ہی وقت جو ہے وہ آل فرعون پر بھی آیا تھا کہ انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا. بنی اسرائیل کو ان کے ظلم سے نجات دلا دی. وہ ظالم بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے. سو جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکا تھا وہ آج بنی اسرائیل دہرا رہا ہے فلسطین کے ساتھ. سو ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں بتا رہے ہیں کہ اللہ اور ہمیں سورہ ابراہیم میں یہ بھی بات ملتی ہے، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے، اور اگر آپ ناشکری کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہے. کہ اگر آپ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اور نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اگر ناشکری کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے ان نعمتوں سے بھی محروم ہو جائیں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے شدید عذاب سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کا شکر کرنا اس کے اپنے بھلے کے لیے ہے، لیکن انسان بہت ناشکرا ہے، اور اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. مطلب اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا اللہ کی خدائی کو کہ آپ ناشکری اس کی کریں یا نہ کریں، رتی بھر فرق نہیں پڑتا. آگے مختلف قوموں کا ذکر ہے کہ قوم نوح، عاد، ثمود کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی قومیں پہلے آ چکی تھیں اللہ نے واضح نشانی کے ساتھ رسول بھیجے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، لیکن انہوں نے بھی ان کے رسالت کے حوالے سے شکوک و شبہات کیے تھے. رسولوں نے جواب دیا کہ اس اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، وہ تمہیں پکارتا ہے تاکہ تم اس کی طرف آؤ اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. تو انہوں نے کہا کہ تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے عقائد سے دور کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ ایسا کریں یا تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا پھر ہماری ملت میں واپس آ جائیں. اچھا، وہ تو یہی سمجھتے تھے نا کہ یہ تو پہلے ہماری ہی مذہب پہ تھے، ہماری ہی ملت پہ تھے، لیکن نبی جو ہے، کوئی بھی نبی کسی بھی قوم کے لیے بھیجا گیا، وہ نبوت کے اعلان سے پہلے جو ہیں وہ خاموش تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاموش زندگی گزار رہے تھے. وہ نہ تو ان عقائد پر عمل کرتے تھے، نہ اس سے روکتے تھے، کیونکہ اس وقت نبوت کا اعلان نہیں تھا. تو انہیں لگتا تھا وہاں کے اس وقت کی اس قوم کے لوگوں کو یہ تو پہلے ہماری ملت میں ہی تھے نا، ہمارے ہی عقائد پر تھے، اور اب یہ اس سے متنفر ہو گئے ہیں، تو یا تو آپ ان عقائد پہ واپس آ جائیں یا پھر آپ کو جلا وطن کرنے کی دھمکی دی جاتی تھی. رسولوں نے کہا ہم اللہ پر ہی بھروسہ کریں گے اور اپنا جو بھی ہمارے دعوت کا کام ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. آگے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو حالت کفر میں رہتے ہوئے نیکی کرتے ہیں یا دکھاوے کے لیے نیکی کرتے ہیں یا حرام مال سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ان کے جو عمل ہیں وہ تو راکھ کا ایک ڈھیر ہے. ٹھیک ہے، ایک تیز ہوا چلے گی اور راکھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ اڑ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے. تو ان کے جو عمل ہیں جو کہ حالت کفر میں وہ کر رہے ہیں یا حرام مال سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا دکھاوے کی نیکی کریں، تو یہ تو ان کا نہ کوئی عمل ان کے کام آئے گا اور نہ ان کا خرچ کیا ہوا ان کے کام آئے گا. یہ تو بہت ہی گمراہی کی چیزیں ہیں. اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے کو با مقصد بنایا ہے، اور انسانوں کا بھی یہ مقصد ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور دل سے کریں، اللہ کی اطاعت کریں. تو جو قومیں مقصد پورا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتے ہیں اور ان کی جگہ زمین میں کسی اور کو لے آتے ہیں، ان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ لے آئیں گے، ان کی جگہ کسی اور کو خلافت دے دیں گے. یہ جو عمل ہے یہ اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، تو اس کی مکمل اور دل سے بندگی کرنی چاہیے. پھر ذکر ہے کہ جو آپ دنیا میں جن کو بھی آپ اپنا بڑا مانتے تھے یا دنیا کے جو قائدین تھے یا جن کو آپ فالو کر رہے تھے، تو روز قیامت نا یہ دنیا دار لوگ ان سے کہیں گے کہ دیکھو ہم تو تمہیں اپنا بڑا مانتے تھے نا، تو ہم نے دنیا میں تمہیں فالو کیا، کیا تم ہم عذاب سے بچا سکتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی نا تو تمہیں بھی ہدایت دیتے.
سو آج تو ہم سب کو ہی عذاب ملنے والا ہے، چاہے ہم صبر کریں، خاموش رہیں، فریاد کریں، اس سے نہیں بچ سکتے ہیں. ایون کہ جو شیطان ہے وہ بھی اپنے فالوورز کو ملامت کر رہا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ شیطان بھی اپنے فالوورز کو روز قیامت ملامت کر رہا ہے، اور وہ کہے گا، ان سے بری و ذمہ ہو جائے گا، اپنا دامن چھڑا لے گا. جب انہیں جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ سنایا جائے گا تو شیطان یہ کہہ کر نا ان کی اور پریشانی میں اضافہ کرے گا کہ دیکھو میں نے تم سے نا دنیا میں جھوٹے وعدے کیے تھے. صحیح ہے، وہ جھوٹے وعدے آپ سوچ لیں، مطلب شیطان ہم سے کس طرح کیا کرتا ہے. وہ ہم سے گناہ بھی کروائی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے اور وہ بخش دے گا، اور ہم بھی لگے رہتے ہیں. یا اسی طرح کے کوئی ہستی ہماری سفارش کر دے گی یا کچھ بھی ہو جائے گا. تو اس طرح کے اور بہت سارے شیطان ہم سے وعدے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے تم سے دنیا میں نا جتنے بھی وعدے کیے وہ جھوٹے تھے، مجھے تو کسی چیز کا کوئی اختیار تھا ہی نہیں، بلکہ تم نے، اور نہ تم پر کوئی اختیار تھا، لیکن تم نے خود دنیا کے مزے لینے کے لیے میری پیروی کی، مجھے فالو کیا. اب مجھے الزام نہیں دو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے، تم نے اللہ کے بجائے میری پیروی کر کے جو شرک کیا ہے، میں تو اس سے بری و ذمہ ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے تو اللہ سے خوف آتا ہے. ایک طرف مطلب انہوں نے شیطان کی پیروی کی، شیطان تک بری و ذمہ ہو رہا ہے، تو باقی دیکھیں کون کون بری و ذمہ ہو جائے گا ہم سے، جن کی ہم دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے پیروی کر رہے ہیں. تو شیطان، اچھا یہاں پہ بھی ہے کہ جو شرک کیا، تو یہاں پہ ان لوگوں سے مراد نہیں ہے کہ جن پہ ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں کلاس میں، کہ جو سیٹینک فالوورز ہیں. نہیں، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے پیروی کر کے جو شرک کیا، شیطان کی پیروی کر کے جو شرک کیا، مینس کہ جو اس کی اطاعت کی، اس کے طریقوں پر چلے، اس کے مطلب ایسے اعمال کیے جو کہ شیطانی تھے، یہ اس سے مراد ہو رہی ہے. تو ویسے تو سب لوگ ہی لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں شیطان پہ، اور کوئی بھی اعتقادی طور پر اس کو ورشپ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ہم اس کے طریقوں پر ضرور چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس چیز سے نا اس کو ایک طرح سے ریزمبل کیا گیا ہے. پھر اچھے اور برے نظریے کی بات ہوئی کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک شاندار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہیں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، اور وہ ہر آن پھل دے رہا ہے. جبکہ جو کلمہ خبیثہ ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک جھاڑ کی طرح ہے، زمین پر اگایا ہے اور ذرا سی کوشش سے اس کو اکھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے. سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے پست کر دے گا. تو بس یہ اسی طرح مطلب اس آیت کو اور اس حدیث کو ایک ہی آپ اس زمن میں دیکھ سکتے ہیں. پھر آگے 28 سے 30 کی جو بات ہو رہی ہے، تو وہ اگین وہی ناشکری کرنے والوں کے انجام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تو پوری قوم کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں اور قرآن جیسی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، ہستیوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ان کو یہ دنیا کا بس عیش لے لیں چند دن کا، اس کے بعد تو ان کے لیے ہمیشہ کا ہی عذاب ہے. پھر روزے قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن تو آپ کی کوئی سورس آپ کے کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی دوست نوازی نہیں ہوگی. تو اس لیے اہل ایمان کو تلقین کر دی گئی ہے کہ آپ نماز قائم کریں، اللہ کی راہ میں جو ہے علی الاعلان یا رازداری کے ساتھ آپ خرچ کریں، اور ایسے دن کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں جس دن کوئی لین دین کام آنے والا نہیں ہے. پھر اللہ کی نعمتوں کو 32 and 34 آیات میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کتنی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور یہ مسخر کرنے سے مراد نہیں ہے کہ وہ انسان کے تابع کر دیے ہیں، بلکہ ان کو انسان کے لیے نا یوزفل بنا دیا گیا ہے. اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے زمین آسمان بنایا، بارش برسائی، پانی جیسی نعمت دی، پھل میوے پیدا کیے، کشتیوں کے ذریعے دریاؤں سمندروں میں سفر کو ممکن بنایا، زمین میں نہریں دی تاکہ انسان اپنی ضروریات پوری کر سکے، سورج اور چاند کو ایک خاص روٹیشن دی تاکہ وہ انسانوں کے لیے مفید ہو سکے ایک دوسرے میں مرج ہو کر. اللہ نے رات اور دن کا جو نظام ہے وہ انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا. اللہ نے انسان کو ہر وہ شے دی جس کی انسان کو ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں نا تو تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے بہت ناشکر ہے. پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے بہت عاجزانہ سی کہ اللہ شہر مکہ کو ہم کا گہوارہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا، اس شرک نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا ہے. اللہ میرا تعلق اپنی اولاد میں اسی سے ہے جو میری تعلیمات پر پورا اترے، جو میری تعلیمات پر عمل کرے. لیکن پھر یہ دیکھیں کہ نبی
دعا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر فرمانے والا ہے، کہ جو نافرمان بھی ہے تو اس پر بھی نظر کرم کرتے، یا ان کے لیے بھی سافٹ کارنر ہے کہ ان کو بھی ہدایت مل جائے اللہ تو ان سے بھی درگزر فرما لے۔ اے میرے رب، میں نے اپنے ایک بیٹے کو اور اس کی اولاد کو مسجد حرام کے پاس آباد کیا تاکہ وہ تیرے محترم گھر کو آباد کریں، یہاں نماز قائم کریں۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کے گرد جو زمین ہے وہ بنجر ہے، تو اس گھر کے قریب رہنے والوں کو اپنی قدرت سے پھل میوے عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر کر سکیں۔ میرے دل میں جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما، کیونکہ تو کائنات کی ہر پوشیدہ اور ظاہری بات کو جانتا ہے، ہر پوشیدہ اور ظاہری تمنا کو ہماری جانتا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے سعادت مند بیٹے دیے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور خاص طور پر میری یہ دعا قبول فرما۔ اے اللہ، بخشش فرما دے میری، میرے ماں باپ کی اور تمام اہل ایمان کی، اور ہم پر اس وقت ضرور رحم فرما جب انسانوں سے حساب کتاب لیا جا رہا ہو۔ آگے 42 سے 45 میں قیامت کے دن بتا رہے ہیں کہ نافرمانوں کا کیا حال ہوگا، کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، میدان حشر کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، ان کے دل میں دہشت ہوگی، وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ ایک اور موقع دے دیا جائے تاکہ وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہیں، رسولوں کی پیروی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تم لوگ تھے جو دعوے کرتے تھے کہ ہم تو فنا ہونے والے ہی نہیں ہیں، ہم تو ختم ہی نہیں ہوں گے، حالانکہ تم انہی لوگوں کی بستیوں میں رہتے تھے جو تم سے پہلے وہاں تباہ ہو چکی تھی، اور اس کے باوجود اور تمہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہیں کی تھی۔ آگے جو آخری آیات کی طرف اگر چلیں تو بتا رہے ہیں کہ تمام قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، لیکن پھر بھی جو اللہ کے رسول تھے وہ بہت استقامت کے ساتھ اپنے جو دعوت تھی، دعوت حق تھی، اس کے اوپر وہ جمے رہے۔ پھر اگلی آیت پہ جو ہے وہی دی جا رہی ہے کہ ڈراؤ انہیں اس دن سے کہ آسمان اور زمین کو بدل کر نئی صورت میں ڈھال دیا جائے گا۔ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل ہموار کر دیا جائے گا، کوئی نشیب و فرازی نہیں رہے گا، اونچ نیچ نہیں رہے گی، ایسا آسمان ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ، پھر سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے اعتبار سے بدلہ دینے پہ قادر ہے، اور جو مجرم ہوں گے وہ تو زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، تال پول کا انہوں نے لباس پہنا ہوگا جس سے جہنم کی آگ کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم سے۔ اور پھر آخری آیات میں دوبارہ قرآن پاک کے نزول کے مقاصد بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لوگوں کو آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے اور جواب دہی کے عمل سے بھی خبردار کر دیا جائے۔ غور و فکر کرنے والے قرآن کے ذریعے انسان اور کائنات کے حوالے سے جو فیکٹس ہیں اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، ان کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، اس سے جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ احسن الجزا ثنا، بہت ہی آرٹیکولیٹ اور بہت ہی میوزیکل سی آواز ہے تمہاری الحمدللہ، اور اتنا ڈیٹیل میں اور اتنی تفصیل کے ساتھ ہر آیت اور ہر جو موضوع تھا اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا خاندان بنائے۔ اور دیکھیں یہ میرا خیال ہے ہمارے پاکستان کی نا ایک یونیک کلاس ہے کہ جو بس الحمدللہ 3 سال میں مدرسات بن گئی ہیں سب نا، ہر ایک روزانہ اتنی محنت کے ساتھ اور اتنی زیادہ خوبصورت طریقے سے اس پارے کو یعنی بیان کرتا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی بھی اس طرح اس کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ اور جب 30 مختلف دماغ اپنے طرز سے ہمیں قرآن کریم سے کھا رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ اور اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک تو ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کلاس میں نا ماشاءاللہ پہلے بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، تقریباً 70-80 تو پہنچ ہی جاتے تھے اس میں۔ اب یہ زوم اس کی وجہ سے شاید ہمارے لوگ کم ہو گئے، لیکن آپ لوگ دوبارہ ان سب لوگوں کو ذرا کال بھی کر لیں، میں بھی انشاءاللہ کال کروں گی کہ ہم زوم پر آ گئے ہیں اور دوبارہ سے یہ سارے لوگ اپنی کلاس کو
इंशाल्लाह कर लें, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, और हम कह रही है कि अगले साल मैं भी करूंगी इंशाल्लाह। तुम सारे लोग, किन्जा है, आप हैं, और बहुत सारे लोग जो कि अभी इस साल जिन्होंने नहीं किया, अगले साल हम ये करेंगे कि फिर एक एक पारा दो दो लोग कर लिया करेंगे, आधा आधा हम 60 लोगों से इंशाल्लाह कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इस क्लास के ऊपर अल्लाह ताला दुनिया में भी एक फैमिली बनाया, अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में हमें इकट्ठा भी रखे। और जुवेरिया बेटा आ जाओ दुआ के लिए। जुवेरिया मौजूद है ना? खालाजान उनकी जगह उज़मा जो है उन्होंने करनी थी। अच्छा अच्छा, जी बस फिर आप देख लें, जुवेरिया है वैसे, मुझे नजर तो आई थी, बस चलो उज़मा, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उज़मा है। जी जी राहिल जी, मैं हूँ। चलें बिस्मिल्लाह करें मेरी उज़मा। आवाज आ रही? आ चलें। रही है, आ रही है। ठीक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, करीम आका, अल्लाह ताला हम सब का इस वक्त जहाँ पर बैठना, सुनना और सुनाना हम सब के हक में कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक इस पढ़ने को और पढ़ाने को, सुनने को और सुनाने को हम सब के हक में हुज्जत बना के जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना देना। अल्लाह ताला जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में साथ नसीब फरमा देना। अल्लाह जी हम सब के लिए इस कुरान को बेहतरीन तरीके से दिल में उतारने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह सारी भलाइयां तेरे हाथ में है, सारी खैरें तेरे हाथ में है। अल्लाह ताला जी हमारे पूरे वजूद को लोगों के लिए और हमारे अपनी ज़ात के लिए बाइस खैर बना देना। अल्लाह हमारे शुरूर से लोगों को तना नसीब फरमा देना। अल्लाह जी हम किसी को अगर खैर नहीं पहुंचा सकते तो हमें शर भी उससे, हमारी ज़ात से किसी को ना पहुंचे। अल्लाह तेरा कुरान, तेरी एक एक बात बिल्कुल बरहक है, हम इस पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला जी हमारे दिल के अंदर वो यकीन की कैफियत नसीब फरमा दे जिसके जरिए हमारे अमाल तब्दील हो जाएं। अल्लाह जी हम सब से राजी हो जाना। अल्लाह हम जो टूटे फूटे तेरे दीन के रास्ते पर लगे हैं, अल्लाह ताला जी अपनी शान के मुताबिक उस सब को कबूल कर लेना। अल्लाह अपना अपना बंदा बना लेना। अल्लाह जी कुरान में ही हम पढ़ते हैं सिबगतुल्लाह मन अहसन अल्लाह सिबगा, के अल्लाह का रंग बेहतरीन है और कौन ज्यादा बेहतरीन है अल्लाह के रंग से। अल्लाह जी हमें पूरा का पूरा अपने रंग में रंग ले। और उसके बाद हम कुरान में ही पढ़ते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार कर दे अपने रंग में रंग के जो जिनसे तू राजी हो गया और वो राजी हो गए अल्लाह ताला से। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला जी हम तेरे से दुआ मांगते हैं कि जैसे सूरह फजर में तू फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, के अल्लाह जी जब फरिश्ते हमारी रूह कब्ज करने के लिए आए तो अल्लाह जी वो हमसे हमें ये आयत, हमें ये बोलते हुए हमारी रूह अपने पास कब्ज करके अल्लाह के पास ले जाए। और फिर अल्लाह जैसे तो हदीसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आसमान के सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे उनके लिए। अल्लाह हमें वो पाक और साफ रूह बना दे। अल्लाह हम इस कुरान के अंदर ही रमजान में दौरे कुरान में रोज पढ़ रहे हैं अल्लाह जी पाक हैं, आप पाक हैं, आपकी जन्नत पाक लोगों के लिए है। और हम पढ़ते हैं कि अल्लाह सारों के दिलों से कदूवत और कीना दूर करके जो है वो लोगों को जन्नत में डालेगा, क्योंकि पाक साफ जगह है। अल्लाह हमारे दिलों को पाक साफ कर दे। अल्लाह हमारे बातिन को इस सारी तक जो है बातिनी अमराज से दूर कर दे। कीना है, बोस है, हसद, बदगुमानी, गीबत, चुगली, अल्लाह वो सारे मामलात से हमारे दिल को इस रमजान की बरकतों से पाक साफ कर दे कि हम जब तेरे पास पहुंचे तो इस हाल में कि तू हमसे राजी हो और हम अपने अंजाम से खुश हो। अल्लाह हमारे इंफरादी तौर पर भी अल्लाह जी हमें बेहतरीन तरीके से इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा देना। अल्लाह रिया से, तकब्बुर, बड़ाई, खुलूस, फकर से बचा लेना। अल्लाह हम सब से राजी हो जाना। सारे लोगों की जायज हाजात को पूरा कर देना। अल्लाह जी जो जो जहाँ पे परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर देना। अल्लाह इस दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ पिस रहे हैं, खास तौर पे फलस्तीन और गाजा में, अल्लाह
ان کی مدد فرما دینا اللہ، ان سے ظلم اور زیادتی جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کو ایسی عبرتناک سزا دے دے دنیا کے سامنے کہ آئندہ کوئی ایسا ظلم کرنے کے قابل نہ رہے اللہ۔ ہم سب نے بھی تیرے پاس آنا ہے اللہ جی، ہماری مدد فرما دے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم بھٹک جاتے ہیں، پھر شیطان ہمیں وسوسے ڈال کے ورغلا دیتا ہے اور غلط راستے پر چلا دے اللہ۔ تو ہمارا ہاتھ بن جائے نیکی کے راستے میں اللہ، تو ہمارے پاؤں بن جائے اللہ، تو ہماری آنکھیں بن جائے اللہ تعالیٰ جی۔ تو کہتا ہے کہ تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر تمہارے پاس آتا ہوں اللہ، اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے اللہ، اس کی تمام گھڑیوں کو ہمارے لیے بالکل باعث ثواب بنا دے اللہ۔ غلطیاں کوتاہیاں جو جانے انجانے میں بالغ ہونے سے اب تک ہم نے کی ہیں اللہ، اس کو دور کر دے، ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ۔ دلوں کے اندر بہت حاجات ہوتی ہیں اللہ، سب کی جائز حاجات کو پورا کر دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ نصیب فرما دے اللہ۔ جو لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو بہترین نیک اور صالح اور جنت کے راستے کے ساتھی نصیب فرما دے۔ جو اولاد ان کے لیے پریشان ہے اللہ جی، ان کو نیک اور صالح متقین کا امام بننے والی جنت کا وارث اولاد نصیب فرما دے اللہ۔ ہم سے وہ کام کرا دے کہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ۔ یہ پورا جسم ایک ایک اعضا تیری امانت ہے اللہ جی، اس کو صحیح حق ادا کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ جی۔ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ، جو دعاؤں کے لیے کہتا ہے اس گروپ میں، اس کے علاوہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ جی جس کی جو جائز حاجات ہیں اللہ سب کو پورا کر دے اللہ جی۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ۔ ہم سب کو اپنا فرما بردار، ہمیں اپنے ماں والدین اور ہماری اولاد کو ہمارا فرماندار بنا دے اللہ۔ جو بچے جو حافظ قرآن تراویح پڑھا رہے ہیں اللہ، ان کے دلوں کے اندر اس قرآن کے نور کو، ان کی قرآن کی محبت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا اور بٹھانا، اور اللہ ان کو قرآن سے محبت نصیب فرما دینا اللہ۔ وہ ایسے دل کی کیفیت سے قرآن پڑھیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ ان کو آخری سانس تک یاد رہے اور کبھی بھی اس کو بھولنے نہ پائیں اللہ۔ ہم سب کو اس قرآن سے محبت نصیب فرما دے، اس کی تلاوت کا اور قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ۔ ہمارے استاد اور جن جن لوگوں نے ہمیں پڑھایا ہے اللہ، راہیل باجی اور یہاں پہ ماشاءاللہ ہماری گروپ کے اندر جو ہمارے استاد بنے ہیں اللہ، ہمیں پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جی، ان کو بہترین جزا عطا کر دے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے سارے پڑھنے پڑھانے کو ہمارے حق میں قبول کرنا اللہ، اس قرآن کے پڑھنے کو، اس کے پڑھانے کو، اور ہمارے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اس کو اپنی شان کے مطابق بڑھا کر ہماری قبر کا ساتھی بنا دینا، قبر کا نور بنا دینا اللہ، جنت کا باغ بنا دینا اللہ۔ ہم سب سے راضی ہو جانا اللہ جی۔ جو مانگتے ہیں اللہ، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے اللہ۔ جو مانگتے ہیں، مانگ چکے ہیں اللہ، وہ بھی نصیب میں کر دے، اور جو مانگنے سے رہ جاتا ہے وہ بھی نصیب کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ۔ آج تو اتنی خوبصورت محفل تھی، پہلے ثنا نے بہت ہی خوبصورت ہمیں درس دیا، اور پھر بہت ہی پیاری دعا عظمیٰ کی، اور بہت ہی پیاری تلاوت کاریہ شبنم وقار کی۔ تو اللہ تعالیٰ بس جتنی بڑی نعمتیں ہمیں ملی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ آسان کر دے، بس آسان حساب لے، اور اس قرآن کریم کو ہمارے خلاف نہ کھڑا کرے کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے، اسے اتنا ڈیٹیل میں ہم اسے سمجھتے ہیں روزانہ، اور اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے نواز دے۔ اور فریحہ کے چچا جان بیمار ہیں، ان کو سٹروک ہوا ہے، تو ان کے لیے سب خصوصی دعا کر لیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بس ذرا طبیعت ابھی تو ذرا بہتر ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اور سائرہ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ارحم بیٹی کا بھی بہت شکریہ، آپ دونوں کی وجہ سے ہم دوبارہ زوم پر آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا اجر دے اور اس خیر کثیر سے نوازے۔ جزاک اللہ رحیل باجی، بہت شکریہ آپ کا۔
अरहम आप ट्राई करो, आप इसकी रिकॉर्डिंग सेव कर सकते हो स्टॉप करके। मेरे पास इसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो आपके लैपटॉप में आएगा क्योंकि होस्टिंग शुरू आपने की थी ना, तो इसलिए। अच्छा ओके, अब आप रुको, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ ताकि इसको आज चेक कर लें जरा। चले मेरे पास ना ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी, आज आप कर लें। होस्ट तो आप मैं देखो, बन गई हूँ लेकिन वो मुझे दे नहीं रहा ना, रिकॉर्डिंग नहीं अब दे आप रहा। चेक करें ना, मोबाइल से अब चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली अगर रिकॉर्डिंग आपने शुरू की थी ना तो आपकी डिवाइस में ही वो रिकॉर्डिंग होगी ना। हाँ जी।